بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ جاہلیت اور ظلم و تشدد کا ایک اہم اور بنیادی سبب ہیکل سلیمانی کی عزیز سرینو تعمیر ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ کم و بیش گزشتہ 2000 سال سے زائد عرصے سے زمین بوس ہے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں ہے کیا؟ یہودیوں کے نزدیک یہ اس قدر اہم کیوں ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کو فراموش نہیں کر پائے، اور آج بھی اس کی عزیز سرینو تعمیر کی خاطر دنیا کا امن تہ و بالا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع سخن ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کا اصل عبرانی نام سلیمان تھا، جو سلیم کا ہم معنی ہے۔ آپ علیہ السلام 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے اور 926 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال فرما روا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی نبوت اور حکومت عطا ہوئی جہاں ہوائیں ان کے لیے مسخر، پرندے ان کے حکم کے پابند، اور ان کی بولیاں آپ علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ بحری تجارت کی ابتدا کاری آپ علیہ السلام سے ہوئی، چونکہ بحری سفر کا سارا انحصار بعد موافق پر ہوتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھیں، اور ان کے بحری بیڑوں کو جس سمت کی ہوا چاہیے ہوتی ویسی ہی میسر آ جاتی۔ اسی طرح شیاطین اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے، جو ان کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیتے۔ ایک روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا بابرکت صندوق، جو آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات اس میں محفوظ تھے، جن میں بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور وہ تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئیں، وہ برتن یا دسترخوان جو آسمان سے من و سلوہ کے ساتھ اترا کرتے۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنی قبلہ کے طور پر استعمال کرتے، آگے رکھ کر عبادت کرتے، جنگوں اور لڑائیوں میں سامنے رکھتے، تاکہ اس وسیلے سے فتح و کامرانی میسر آ سکے۔ ان تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر برکات نازل فرماتا اور انہیں نصرت و کامیابی عطا ہوتی۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور ان پر قوم عمال کا یعنی جالوت اور اس کی قوم کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تہ تیگ اور ان کے شہروں کو تاراج کر کے انہیں علاقہ بدر کر دیا، ان کے اولادوں کو قتل اور باقی کو گرفتار کر لیا، اور ان کا یہ مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی ان سے چھین کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں اس کا یوں تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس صندوق کے جانے کا بنی اسرائیل کو بڑا قلق اور غم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان تبرکات کے چھن جانے سے گویا رحمت خداوندی سے وہ محروم ہو گئے ہیں، جس کے سبب ان پر ذلت اور پستی غالب آ گئی ہے۔ حضرت طالوت جب بنی اسرائیل کی شراسہ بندی کرتے ہوئے انہیں جالوت کے مقابلے میں سفارہ کر رہے تھے تو یہ تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر ان کی طرف آن وارد ہوا۔ اس موقع پر ان تبرکات کے یوں اچانک دوبارہ مل جانے کو نیک شگون اور دوبارہ عروج و بلندی کا اشارہ جان کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور طالوت کی قیادت میں متحد اور یکساں ہو گئے۔ جالوت کے قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد آفرین دور بنی اسرائیل کے لیے عروج اور ترقی کا زمانہ ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط اور عظیم عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا، جو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں 7 سال میں مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، جس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 20 گز اور بلندی 30 گز تھی۔ صاحب معرف القرآن کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا جو جنات کے سپرد ہوا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کی عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم سسا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں،
جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خون کا کیڑا، جسے فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کو دعوت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود فرش زمین پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ صاحب تفسیر القرطبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ یعنی مسجد کی تعمیر کرانا شروع کی۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تعمیر کی اور نمایاں اور عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا، یعنی مسجد اقصیٰ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔